بچے بھی بند کریں، میں چھوٹے بچے چلے جائیں اور بند کر دیں. یہ ناصر صاحب سے یہ کہتا کہ صاحب آپ نے درس رکھا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ یہاں پہلے ایک موم بتی رکھے، اس کو جلائیں، پھر میرا درس شروع ہوگا. اور جب میں نے کہا ہے تو بات مانیں گے، درس کر رہا ہے، رکھ دیا. ہاں بھائی لو 5 روپے کی موم بتی لا کے جلا کے رکھ دی. لیکن دل میں چبھن تو ہوگی نہیں، یہ روشنی ہے، بتی جل رہا ہے، پھر یہاں موم بتی کا کیا کام؟ عقلی بات ہے یا نہیں؟ اگر نہیں چبھن ہوتی تو افسوس کی بات ہے. جو سننے والے ہیں اس کو بھی چبھن ہونی چاہیے کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے. درس میں موم بتی جلانے کا کیا تک بنتا ہے جب روشنی ہے؟ لائٹ نہ ہو تو ایک بات ہے کہ صاحب مجھے کتاب پڑھنی ہے اس لیے آپ یہاں موم بتی جلا دیں، لیکن یہ ہوتے ہوئے موم بتی جلتی رہے، یہ کوئی تک بنتا ہے؟ یہ خلاف عقل ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بات کرو، دین نہیں ختم ہو جائے گا اور نہ کافر کا فتویٰ لگ جائے گا. آزادی کے ساتھ سوچ کے بتاؤ، خلاف عقل ہے یا نہیں؟ ایسی روشنی میں جب بلب جل رہا ہو، موم بتی کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا یہ منظر کہیں دیکھنے میں آتا ہے شیعوں میں بہت اچھا. اگر اس کو جھنجھوڑیں گے کہ صاحب یہ کیا کرتے ہو تو لڑنے کو تیار ہو جائے گا، بولے گا بے وقوف ثواب کا کام کر رہا ہوں. یہ کتنی مت ماری گئی ہم لوگوں کی، کھلی ہوئی بات. غیر جو کہتا ہے نا شیعہ کافر، وہ ایسا نہیں کہہ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے حرکتوں کو ہماری کہ یار اس کو کیا ہو گیا ہے. اچھا پھر ایک بلب نہیں، کئی بلب اس پہ لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں جناب، نیچے سے اوپر تک، لیکن پھر بھی دیا جل رہا ہے، موم بتی جل رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو عقل کے دشمن ہے یا نہیں ہم شیعہ اثنا عشری؟ میری بات بہت کڑوی ہے پروف کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہوا؟ ہم نے انسان کی انسانیت کو سمجھے بغیر خود کو مومن بنا دیا. مومن سپرلیٹو ڈگری ہے انسان کی، سمجھ گئے؟ پہلے انسان بنے، پھر مسلمان بنے، اور پھر کبھی جا کے مومن بنتا ہے. مومن کی تعریف پتہ ہے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کیا فرمائی؟ درود بھیجے محمد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں 1,00,000 کی آبادی ہو، اگر کسی گاؤں میں 1,00,000 کی آبادی ہو اور میرا ایک شیعہ وہاں موجود ہو تو اس کا تقویٰ 1,00,000 پہ بھاری ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ایسا متقی ہوگا. کیا ہمارا حشر کیا ہے؟ ارے آج وہ انڈیا کی فلم کیا مزیدار آئی ہے یار، آ جاتے یار، بیٹھے یہ سنڈے کی رات ہے، آرام سے دھندے ہو رہے ہیں یار. یہ کون؟ مومنین کرام. دوسرے کی بات نہیں کرتے ہم، اپنے گریبان میں جا کے ایسا بلو پرنٹ دیکھی جاتی ہے صاحب، کیا مزہ لینا ہے کسی کو شعور؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اس کی اجازت ہے مذہب ہے؟ اگر کوئی فلم کی گانے کی فلمیں دیکھ رہا ہو اور ہم اس سے کہیں کہ یار اگر آپ کے گھر بحیثیت مہمان کے مولا علی آ جائے تو پھر آپ کہیں گے آئیے آئیے مولانا کیا زبردست فلم لگی ہوئی ہے، بولے ایک تھپڑ لگا کیا بکواس کرتا ہے، بولے گا نا. کیوں؟ جذبات کو ٹھیس لگ رہی ہے. ارے بے وقوف، جب تو جانتا ہے کہ میرے مولا کو یہ پسند نہیں ہے تو تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ علی کو مولا بھی کہے اور اس کی کھلی ہوئی سیرت تان کے مخالفت بھی کرے معاشرہ، وہ کوئی بولنے والا نہ ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ تو بتائیے ہم منافق ہے یا نہیں؟ علی صرف زبان پہ ہے، یہاں کون ہے؟ اس کا دشمن بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ حب دنیا کھوٹ کھوٹ کے بھری ہے، جو مخالف گروہ کی صفت تھی. مولا علی کی نہ صفت تھی، نہ حسین ابن علی کی یہ صفت تھی. لیکن ہم کہلانے کو عاشق ہے، کہلانے کو پیرو ہے، کہلانے کو محب ہوئے حسین ہے، لیکن کردار کے معاف کرنا یزیدی ہے. ہم لوگ، ہم کو وہ چیزیں دل سے اچھی لگتی جو اس کا کردار تھا. میں پہلے کہہ چکا میری زبان بہت کڑوی ہے صاحب، لیکن اگر غلط ہو تو جوتی مارنا میرے سر پہ. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ یزیدی کام ہم شوق سے کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے. حسین کے کام بڑے کڑوے لگتے ہیں، فرصت میں دیکھیں گے، ہاں بہت اچھی بات ہے، کرنا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم انسان ہی نہیں ہے تو حسین کو ہم کیا جانے؟ سمجھ میں آ گیا؟
ہم نے ایک جملہ پہلے کہا تھا، دین کیوں آیا؟ انسان کو تہذیب سکھانے کے لیے۔ جو انسان ہی نہ بنا ہو تو کہتا ہے کالو سلام، اسے سلام کرو، خدا حافظ، تیرے لیے دین نہیں ہے۔ دین تو اس کے لیے جو انسان ہو۔ جب انسانیت سے گر پڑا، انشاءاللہ آپ کو آیت سنائیں گے کون گر پڑا۔ قرآن مجید کہتا ہے جس کو اشرف المخلوقات کہا اسی کو کہہ رہا ہے۔ سورہ اعراف کی 189 آیت کہا، میں آپ کو سنا ہی دیتا ہوں اس کی آیت کو۔ 179 سورہ اعراف، تحقیق ہم نے بہت سے جن و انس جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے لیے دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں، وہ تو ڈھور ڈنگر جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ وہی تو ہے جو غافل ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے میں دنیا میں کیوں آیا، دین نے مجھے کیا دیا، دین مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے، کچھ بھی ہوش نہیں ہے۔ کھانا پینا ناچنا کودنا شادی کرنا بچوں کی لائن لگانا اور مر جانا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی قرآن مجید کہتا ہے انسان میں بہت سے ایسے ہیں۔ اچھا یہ قرآن کی بات ہے، کسی مولوی کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کبھی بکواس کرے گا، جھوٹ بولے گا، بیہودہ بات کرے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ اب یہ بیہودگی کی بات ہے یا نہیں؟ کوئی انسان ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ آنکھ ہے لیکن بند کر کے چلتا ہو؟ مطلب کیوں؟ بس مجھے نہیں دیکھا ہے۔ وہ قرآن تو گواہی دے رہا ہے، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، ایسے بہت سے ہیں۔ تو مجھے آپ بتاؤ ایک بھی دیکھا ہے آپ کی زندگی میں ایسا؟ پھر یہ قرآن کیا بول رہا ہے؟ مذاق اڑا رہا ہے ہمارا؟ ہے سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان آنکھ بند کر کے چلے؟ ممکن ہے؟ سمجھ میں آتی ہے؟ خلاف عقل ہے نا کہ آنکھ اور استعمال نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہو رہا ہے۔ وہ کہتے کان ہے سنتے نہیں۔ ایسا کون سا آدمی جو انگلیاں ٹھوس کے چلتا ہو؟ پھر یہ کیا ہے قرآن؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں ایک نقطہ پیش کر رہا ہے کہ دیکھو یہ آنکھ کا دیکھنا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اس کان کا سننا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قلب سے دیکھے وہ دیکھنے والی آنکھ ہے، جو قلب کے کان سے سنے۔ اس کان سے تو گدھا بھی سنتا ہے، کتا بھی سنتا ہے، بلی بھی سنتی ہے یا نہیں؟ ہم نے بھی یہی کام لیا کہ لذت کی باتیں سنی اور بہت مزہ لیا، اپنے ذاتی مفادات کی باتیں سنی اور اس سے کام لیا، لیکن دین کیا پکار رہا ہے سبحان وہ کبھی بھی نہیں دیکھا عبرت کی نگاہ سے۔ دیکھیں ایک نئی شادی ہوئی ہو، ان کو حسرت ہوتی ہے کہ پروردگار اولاد دے، ہے نا؟ اب 2-3 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا تو ماں کو اور باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے اس بچے کے ساتھ، وہ کتنی خوشی ہوتی ہے کہ پروردگار نے عظیم نعمت دیا ہے نا؟ اب سینے سے لگاتا ہے وہ باپ، بڑے پیار کرتا ہے کہ میرا بیٹا، لیکن گدھا کبھی نہیں سوچتا ہے کہ یہ محبت کافری ہے تو کتیا بھی کرتی ہے۔ مرغی کو دیکھا آپ نے؟ مرغی کو بلی سے کبھی نہیں لڑتی، ڈرتی ہے اس سے، لیکن اس کو جو ہے نا انڈے پہ بٹھا دو، اس میں سے چوزے نکل آئے، پھر اس کی حفاظت کے لیے بلی سے بھی لڑنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ اس کو محبت ہے، میرے بچے ہیں، اس کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے، پروں میں چھپا کے رات کو سوتی ہے، وہ بھی اپنے سینے سے لگاتی ہے، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے انسان اگر اپنے بچے کو سینے سے صرف اس لیے لگاتا ہے میرا بچہ، تو کون سا کمال ہے؟ حیوان بھی کرتے ہیں۔ اس گدھے کو یہ سوچنا چاہیے یہ بچہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے، بس زبان حال کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے باپ کل تو بھی اسی طرح اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، آج تو کیا ہے، آج تو کس مقام پر ہے؟ اپنی ہسٹری اس کو یاد دلاتا ہے، لیکن سوچے تو نا، اگر یہ نہیں سوچتا ہے تو یہ انسان بن کے کبھی بیٹے کو نہیں دیکھ رہا ہے، ایک حیوانی جذبہ ہے، محبت حیوان کو بھی اپنی اولاد سے وہ بھی کرتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انسانیت میں اور حیوانیت میں فرق کیا ہے؟ یہ کیا کہا؟ ڈھور ڈنگر جیسے یا اس سے بھی زیادہ گرا ہوا۔
سمجھ رہے نا؟ ہم کو عقل دی ہے ہر قدم پہ عبرت لینے کے لیے. اگر نہیں لے رہا ہے تو ڈھور ڈنکر کے پاس چونکہ عقل ہے ہی نہیں تو اس پہ کوئی بہتان نہیں ہے, اس کا کوئی جرم نہیں ہے. دیکھیں اکثر سبزی والے ٹھیلا لے کے نکلتے ہیں نا, اور بہت سے گھروں میں بکریاں پلی ہوئی ہے, اس نے چھوڑ دی, وہ ایک دو عورتیں لے رہی ہیں, وہ بکری وہاں سے گزری, دیکھی سبزی پڑی, فوراً منہ ڈالا, وہ کھینچا. وہ جب دیکھ لیتا ہے تو اس کو مارتا ہے. اب وہ جو کھانا تھا وہ تو لے کے چل دی, نقصان ہو گیا نا اس کا. کیوں ایسا ہوا؟ وہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے اور نہ اس کے لیے شریعت ہے. حرام اور حلال اس کے لیے نہیں ہے, اس کی غذا ہے, اس کو چاہیے تھی, لے کے چلی گئی, وہ سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس کو بھی دکھ نہیں ہوتا ہے کہ بکری نے میرا نقصان کر دیا. وہ کہے گا کہ قسمت یار بس کھا گئی ہوں, چپ ہو جائے گا, لڑے گا بکری سے, کیوں کھائی, لا واپس, یا اتنے پیسے رکھ ادھر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو شریعت انسان کے لیے ہے, حکم انسان کے لیے ہے. لیکن یہ کتنا گدھا بنا کہ قرآن گواہ ہے اس بات پہ کہ بہت سے ایسے ہیں, نہ آنکھ سے دیکھتے ہیں, نہ کان سے سنتے ہیں, نہ قلب سے سوچتے ہیں. کیا ہے کہا, وہی غافل ہے. کس سے غافل ہے؟ اپنے مقصد حیات سے. میرا ایم آف لائف کیا ہے, مالک نے کیوں خلق کیا, مجھے یہاں کیوں بھیجا, مجھے یہ کیا کرنا ہے, یہاں سے کہاں جانا ہے, کیا لے کے جانا ہے, کچھ بھی نہیں پتا. بس کھانا پینا ناچنا کودنا, گھر چاہیے, بیوی چاہیے, اچھی زندگی ہو, کاروبار ہو, سہولت کرتے 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 مر جاتا ہے, جنازہ اٹھ جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے نہیں تو پھر کیا سیکھا اس نے دین سے؟ محمد علیہ محمد نے یہی سکھایا ہے. اسی دین کی بقا کے لیے جس کی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, اسی دین کی بقا کے لیے تو کربلا وجود میں آئی تھی, یا نہیں ہے؟ اگر کوئی ہم کو کہے کہ کربلا ایک جملے میں سمجھا دو تو ہم کیا کہیں گے کہ خون حسین سے اسلام زندہ رہا, یا نہیں ہے؟ اس دین کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ حسین کو اس میں کیا دکھ گیا کہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا, اگر اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ جا رہا ہو اور سامنے سے کوئی پڑوسی مل جائے کہ آگے مت چل رہا ہے, فائرنگ چل رہی ہے, اور پتہ نہیں کہاں سے بدماش گھس گئے, لوٹ گھسیٹ ہو رہی ہے, اور وہ سمجھتا بھی ہے کہ سامنے والا آدمی معتبر ہے, جھوٹ نہیں بول رہا ہے, پھر جائے گا آگے ہے؟ سوچ کے بولو, جائے گا. اب اس کو یقین بھی کہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ کہے گا آج کا پروگرام کینسل کیسا بھی ہو, چلو گھر چلو. ہو سکتی عورتیں مخالفت کریں, بالفر شادی میں جانا تھا ان کو, ارے اچھا چیز کہہ گا حالات خراب ہو رہی, شادی کرو نہیں, چلو گھر, لے جائے گا. نہیں ہے, اتنی عقل امام حسین میں بھی نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے لوگ کہاں جا رہے ہو, تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا, تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا, کہاں جا رہے ہو, ٹکڑے کر ڈالیں گے. ابن عباس بہت سمجھاتے تھے ہمدردی کے ساتھ, کہا ہاں میں تمہارے جذبات کو سمجھ رہا ہوں, لیکن تم جو دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں. میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن میں جاؤں گا. کیوں؟ حسین اپنے کو نیچا سمجھتے تھے, دین کو مقدم سمجھتے تھے. معاف کرنا, میں بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں. حسین کی ذات خود کو اپنی نگاہ میں سمجھتی تھی کہ میں بھلے کٹ جاؤں, دین تباہ نہ ہو اللہ کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے تو خود کو قربان کیا نا ہے. اس دین کی آج کیا ریٹ لگا دیا ہم لوگوں نے. جو سمجھ میں آیا وہ دین, جو سمجھ میں آیا وہ دین, جس پہ تھپا لگ جاتے کیا وہ دین. عقل استعمال کیا ہی نہیں, کہ کر کیا رہے ہیں ہم لوگ. اس کا نتیجہ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہو, رسموں کے پجاری بن گئے ہم لوگ, رواج کی. یہ تو برسوں سے ہوتا آ رہا ہے, یہ کیا نئی بات کی آپ, یہ تو ہوگا. کیوں ہوگا اس کا جواب نہیں ہے. ایسی ہے حالت ہم لوگوں کی یا نہیں؟ دین کیا سکھاتا ہے؟ امیر المومنین کہتے کہ پہلا کام انسان کا ہے حق اور باطل میں تمیز کرے, کروں یا نہیں کروں تو کیوں کروں, اس کی صداقت کی دلیل کیا ہے, اس کو سمجھے پھر قدم اٹھائے گا. دیکھیں جنگ جمل, پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے یا بہرحال جناب عائشہ خود سرداری کر رہی تھی. ایک مومن تھا اپنے جیسا, صحیح ہوتا تو مسئلہ نہیں ہوتا, اپنے جیسا ناقص نگاہ رکھنے والا. درود بھیجے محمد محمد. وہ آیا حضرت علی کے پاس, کہا کہ آج بہت پریشان ہے, کیا ہوا؟ بولے میں حیران ہوں,
ایک طرف آپ سامنے ام المومنین مومنین کی ماں اور طلحہ اور زبیر جیسے باوفا رسول اللہ کے ساتھی وہاں ہے، تو دل کیسا ہے مجھے وہاں جانا چاہیے.